بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ ایک آدھ دن پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر افغانستان میں حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں پہ اگر یہ لڑائی بڑھتی ہے، وہاں پہ اگر سول وار ہوتی ہے تو خدشہ یہ ہے کہ پاکستان میں بھی سول وار ہو سکتی ہے۔ اس کی وجوہات موجود ہیں کہ افغان مہاجرین یہاں موجود ہیں، ان کی وفاداریاں یا ان کی حمایت کس کو ہے۔ ان میں سے بعض لوگ جو ہیں ان کی حمایت طالبان کے ساتھ ہے، بعض کی شاید اشرف غنی کے ساتھ ہے۔ یہ مسئلہ بھی بن سکتا ہے، اور ہمارے اپنے قبائلی علاقوں میں بھی جہاں پشتون آباد ہیں وہاں بھی یہ پرابلم بن سکتی ہے۔ تو پرائم منسٹر کا کہنا کسی حد تک درست ہے، لیکن یہ جو صورتحال ہے یہ کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، کیسے اس میں بہت ساری سازشیں، بہت سارے کچھ ایسے عناصر نظر آتے ہیں جو پہلے جن کا وجود نہیں تھا، لیکن امریکہ کے نکلنے کے بعد وہ باتیں سامنے آنے شروع ہوئیں۔ ان میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ 2 دن پہلے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے لیے ایک طالبان مانیٹرنگ کمیٹی یا دہشت گردی مانیٹرنگ کمیٹی بنائی ہوئی ہے، جس کی ایک رپورٹ سال میں وہ 2 دفعہ رپورٹ دیتے ہیں سیکورٹی کونسل کے لیے، اور اس رپورٹ میں مندرجات وغیرہ ایسے ہیں جو ان کی رہنمائی کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اب وہاں پہ جو رپورٹس دی جاتی رہیں پہلے، ان میں بہت سارے جو اب اس رپورٹ میں بہت سارے جو دہشت گرد گروپوں کا ذکر ہے کہ وہ افغانستان میں ہیں، جو ان کا پہلے ذکر نہیں آتا رہا یا ان کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ TTP کے رول کا بھی کوئی خاص ذکر نہیں ہوتا تھا۔ TTP یعنی تحریک طالبان پاکستان، جو پاکستان میں دہشت گردی کرواتے رہے، ان کا بھی کوئی خاص ذکر نہیں ہوتا تھا۔ البتہ پچھلی رپورٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ یعنی بھارت کی طرف اشارہ تھا کہ انہوں نے TTP کے جتنے بھی سپلنٹر گروپس ہیں ان کو اکٹھا کر کے تو TTP کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ چھوٹے موٹے گروپ جو امجد فاروقی گروپ ہے، وہ جو یہ جہنگ والے جیسے لشکر طیبہ ہیں، یا یہ جو بہت سارے چھوٹے موٹے گروپ، خاص طور پہ لشکر جھنگوی کی میں بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے اکٹھا کر دیا ہے اور وہ طالبان گروپ بڑا بنا دیا ہے۔ یہ بھارت نے بڑے پیسے لگا کے بڑی کوشش سے کیا تھا۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ وہاں بیٹھا ہے، امریکہ کے ناک کے نیچے یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں۔ پاکستان کو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ تو افغان طالبان کی مدد کر رہے ہیں، ثبوت کوئی نہیں، شواہد کوئی نہیں، کوئی یعنی ایسی وجہ نہیں ہے کہ کہا جائے، لیکن پاکستان کو چونکہ دباؤ میں رکھنا ہے، پاکستان سے کام لینا ہے کہ پاکستان کو الزام دیتے رہیں، اور خاص طور پہ اینڈ پہ انہوں نے اپنی شکست کا الزام بھی چونکہ پاکستان پہ ڈالنا ہے کہ جی پاکستان طالبان کو سپورٹ کرتا رہا، تب یہ ہوا ایسے جیسے پاکستان سپر پاور تھا اور امریکہ نہیں تھا، وہ پاکستان تھا، کہ پاکستان کی سپورٹ سے امریکہ جنگ ہار گیا۔ یہ وہ خباستیں ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ کہتی ہے کہ 15 صوبوں میں، افغانستان کے 15 صوبوں میں القاعدہ موجود ہے، جبکہ القاعدہ کا ہمیں پتہ ہے کہ وہاں پہ تقریباً ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، اور افغان طالبان نے بھی یہی کہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ القاعدہ جو ہے یہ طالبان کے زیر انتظام کام کر رہی ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں خاص طور پہ قندھار، ہلمند اور نمروز کے جو صوبے ہیں وہاں سے القاعدہ آپریٹ کرتی ہے اور طالبان کی سرپرستی حاصل ہے۔ اب امیجن کریں کہ ان کے کوئی بڑے ہم نے کیسز بھی نہیں سنے کہ فلاں جگہ انہوں نے کوآپریشن کیا، اور طالبان جو ہے وہ برملا کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں اور یہاں پہ کوئی نہیں۔ اور پھر انہوں نے کوئی ذکر کیا ہے کہ جی وہ عاصم عمر اس کا لیڈر تھا، حاکم تھا، وہ مارا گیا، اب کمانڈ جو ہے وہ اسامہ محمود کے پاس ہے۔ عاصم عمر ایک بھارتی آدمی تھا، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ بھارت نے وہاں پہ کچھ بنائے تھی، یہ جو داعش ہے اس کا کچھ وجود کھڑا کیا تھا، اور وہ جو داعش کا وجود اس نے بنایا تھا وہ پرائمریلی ایک تو یہ طالبان کے جو سپلنٹر گروپ تھے ان کو شامل کیا ہوا تھا، جو کہ جماعت الاحرار بن گئے، اور ان کو پاکستان میں بھیجتے تھے دہشت گردی کے لیے، اور بڑی کوشش انہوں نے کی کہ پاکستان پہ لیبل لگا دیا جائے کہ پاکستان میں داعش کا وجود موجود ہے، لیکن ہماری افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دے کے داعش کو یہاں پہ پاؤں نہیں لگنے دیا۔ اب وہاں پہ افغانستان میں وہ داعش کا
جو ڈرامہ تھا اس کو تھوڑا کنورٹ کرنا پڑا بھارت کو، کیونکہ داعش کے خلاف رشیا بھی نکل آیا۔ ایک وقت میں 2015 تک رشیا، ایران اور انڈیا سارے اکٹھے ناردرن الائنس کی مدد کرتے تھے، لیکن جب ان کو احساس ہوا رشیا کو اور ایران کو کہ داعش یہاں پہ آ گئی ہے اور داعش بھارت بنا رہا ہے، تو انہوں نے بھارت کا ساتھ چھوڑ کے طالبان کے ساتھ وہ مل گئے اور طالبان کو انہوں نے مدد کرنی شروع کی اور طالبان کو کہا کہ داعش کو ماریں، اور داعش کو انہوں نے وہاں پہ مارنا شروع کیا۔ اب یہاں پہ یہ داعش دو طرح کے، ایک تو یہ جو طالبان سے بنائی تھی، ایک یہ بھارت نے اپنے وہاں سے شروع کی داعش، جن کو استعمال یہ کر رہے تھے افغانستان میں دھماکے کرانے کے لیے، انہوں نے سکھوں کے مندر پہ کیا، وہ ساری دہشت گردی ان سے کروا رہے تھے اور الزام طالبان پہ ڈال دیتے تھے کہ جی طالبان معاہدہ پورا نہیں کر رہے۔ یہ داعش وہی ہے، وہی جو جیسے یہ کہتے ہیں ہندوستان چیپٹر، الخراسان انڈیا داعش چیپٹر۔ اب یہ جو اسلامی ریاست انڈیا یا الہند کہلاتی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سری لنکا میں 2 سال پہلے بہت بڑا ایک دہشت گردی کا واقعہ کیا، جس میں بہت سارے فارنرز مارے گئے تھے ہوٹلوں میں، اور اس کے سارے لنک انڈیا کے کیرالا صوبے سے نکلے، کچھ گجرات سے اور کچھ کیرالا سے نکلے، اور کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں ہوا، کیونکہ امریکہ جہاں آنکھیں بند کر لیتا ہے دہشت گردوں کے اوپر، اور وہ دہشت گرد کام کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر آج ہم اٹھا کے دیکھ لیں ایک دہشت گرد گروپ کی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو ہر گروپ کو پہلے، یعنی تمام بڑے گروپ، جو چھوٹے موٹے تو ادھر نکلے ہوں گے، لیکن تمام بڑے گروپ، وہ داعش ہو، وہ القاعدہ ہو، یا وہ خراسان چیپٹر ہو، یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ کوئی اور عراق وغیرہ میں لڑنے والے گروپس ہوں، یہ سب گروپس کے پیچھے امریکہ تھا۔ انہوں نے بنا کے لڑائے، بعض ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور بعض کو یہ استعمال کرتے رہے، اور اسی کی آڑ میں مختلف ملکوں پہ چڑھائی کرتے رہے۔ اب ٹی ٹی پی کا ذکر ہے وہاں پہ کہ جناب ٹی ٹی پی کے سپلنٹر گروپ کٹھے ہو گئے اور یہ اب ایک بڑا گروپ بن گیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اب پاک افغان سرحد کے قریب وہاں پہ موجود ہیں، خاص طور پہ ننگرہار کے صوبے میں۔ لیکن اب امیجن کریں کہ اشرف غنی کی حکومت نے ابھی ہفتہ یا 10 دن پہلے انہوں نے پاکستان کو جواب دیا کہ جناب ہمارے ہاں کوئی ٹی ٹی پی نہیں ہے، کوئی ادھر دہشت گرد گروپ نہیں۔ آپ امیجن کریں کہ کس قدر جھوٹے منافق لوگ ہیں یہ، جبکہ این ڈی ایس اور بھارت را یہ مل کے ٹی ٹی پی کو پچھلے 15 سال سے چلا رہے ہیں۔ تو یہ وہ خطرہ ہے جو کہ منڈلا رہا ہے۔ داعش کا یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں شام اور عراق کے لوگوں کو بھی شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ جو فائٹر ہیں داعش جو افغانستان میں، یہ کوشش کر رہی ہے کہ شام اور عراق سے بھی لوگ آ جائیں، ادھر ادھر سے آ جائیں۔ یہ امریکہ کی شیطانی حرکت، آپ شیطانیت دیکھیں، بہت عرصے سے جب سے داعش کو شکست ہوئی ہے سیریا میں، ان کے لوگ بھاگے ہیں وہاں سے۔ ان میں 3,000 کے قریب، 3 یا 4,000 کے قریب رشیا سے لوگ گئے ہوئے تھے، چیچنیا کے اور داغستان کے سنی مسلمان۔ وہ وہاں لڑتے رہے، شکست ہوئی، وہ یہاں آ گئے واپس، ان کو امریکہ نے لا کے سیٹل کیا یہاں۔ اسی طرح جو ایرانین بلوچستان سے لوگ گئے ہوئے تھے سنی، وہاں لڑنے کے لیے، شکست ہوئی، وہ بھی آ کے افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت میں حامد کرزئی نے کہا تھا کہ یہاں پہ ایسے ہیلی کاپٹرز ہیں جو کہ جن کے اوپر کوئی نشان نہیں، کوئی اس کا پتہ نہیں لگتا کس کا ہے، لیکن وہ شفٹ کر رہے ہیں کچھ فائٹرز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، اور یہ سارا امریکہ کا کام تھا کہ امریکہ ان کو پلیس کر رہا تھا۔ اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو رشیا سے گئے ہوئے تھے انہوں نے واپس رشیا میں جا کے دہشت گردی کرنی ہے، لیکن امریکہ نے روکا ہوا ہے، اپنے نکلنے کے بعد استعمال کیے جائیں گے۔ اسی طرح ایرانی جو تھے، ان کے جو ادھر سے نکلے ہوئے ہیں، ایرانین بلوچستان سے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ایران میں رکھے ہوئے ہیں، افغانستان میں رکھے ہوئے ہیں، ان کو بھی امریکہ نے روکا ہوا ہے، وہ بھی ایک وقت پہ استعمال ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ جی داعش کی تعداد جو ہے وہ 15,000 سے لے کے تو 10,000 تک، 1500 سے لے کے 10,000 تک بھی بڑھ سکتی ہے۔ آج کہہ رہے ہیں 1500 ہے، لیکن اب یہ ساری بریکٹ جو ہے اس طرح یہ تیار اسی لیے کی گئی ہے کہ کل جب یہ روسی اور ایرانی وغیرہ دہشت گردوں کو شامل کریں گے تو تعداد بڑھے گی، سو کہا جا سکے۔ اب یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو رپورٹ ہے یہ ساری امریکہ اور بھارت، اور اس کمیٹی میں بھارت موجود ہے، بھارت اور امریکہ کی ایک ملی بھگت سے یہ رپورٹ تیار ہوئی ہے۔ اس میں ملی بھگت افغانستان کی بھی شامل ہے، این ڈی ایس کی بہت ساری چیزیں تو ہیں این ڈی ایس سے مشاورت کے ساتھ اس میں ڈالی ہوں گی۔
اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی سینٹرل ایشیا کے بھی بعض دہشت گرد گروپ موجود ہیں. اس میں خطبہ امام البخاری وسطی ایشیا کا گروپ ہے وہ یہاں پہ موجود ہے. یہ سب، اور ہو سکتا ہے کہ یہ گروپ جو ہیں یہ کریٹ کیے ہوں انہوں نے، امریکہ نے. پھر یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جو شمال میں آپریشنز ہوئے، یعنی جو قندوز وغیرہ کی طرف افغان طالبان نے آپریشن کیے تھے، ان میں یہ لوگ شمالی جو وسطی ایشیا کے لوگ ہیں دہشت گرد وہ شامل تھے. یہ شامل بالکل نہیں تھے. یہ افغان طالبان نے واضح کہا ہے کہ ہمارا اپنا وہاں پہ آپریشن تھا اور ہمیں باہر سے کوئی کسی کی مدد نہیں تھی. اب پاکستان کے جو دہشت گرد ادھر بیٹھے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی، جو عرصہ دراز سے جن کو بھارت اور امریکہ کے ناک کے نیچے بھارت اور NDS پال رہے تھے، ان کی تعداد یہ کہتے ہیں کہ 6000 ہے. اب اگر 6000 تعداد ہے تو وہ لازماً سارے گروپ اکٹھے کرنے کے بعد تعداد بڑھ گئی، ورنہ پہلے اتنی نہیں تھی. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ سینکڑوں کے حساب سے وہاں پہ وہ ٹیررسٹ بھی موجود ہیں، ملیٹنٹس موجود ہیں جو چائنا کے خلاف لڑ رہے ہیں. یعنی چائنا کو بھی یہ ایک خطرہ موجود ہے جو یہاں سے امریکہ، اب بھارت، امریکہ، NDS یہ مل کے ابھی یہاں سے کام کریں گے. یہ طریقہ کار یہی ہوگا کہ افغانستان میں کسی صورت میں بھی امن نہ آنے دیں، ورنہ تو طالبان کے ساتھ جب امریکہ نے معاہدہ کیا اور طے یہ ہوا کہ آپس میں مل کے بات چیت کریں گے، تو امریکہ کو اشرف غنی کو پریشرائز کرنا چاہیے تھا جو ان کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے. اشرف غنی کو کک لگاتے کہ بھائی تم بات چیت کرو، بیٹھو اور مسئلہ حل کرو. طالبان تو بیٹھتے رہے ہیں، لیکن جب امریکہ دباؤ نہیں ڈالتا تو اشرف غنی چاہتا ہے کہ 100% اس کی مرضی کا فیصلہ ہو، اور جو وہ کہتا ہے وہ تسلیم ہو، تو وہ تو نہیں ہوگا. لہٰذا گیو اینڈ ٹیک کے پرنسپل پہ اگر یہ کام کرتے تو وہاں کوئی آج حکومت بن جاتی، لیکن نہیں. اور امریکہ درپردہ طالبان کے خلاف اس نے ریڈز بھی کیے ہیں اور وہ سپورٹ کر رہا ہے اشرف غنی کو. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ٹی ٹی پی اب تیار ہے. آپ سوچئے کہ ٹی ٹی پی جس کو ویسے جس کا کوئی پتہ نہیں تھا، ان کو اکٹھا کر کے تیار کیا، نور ولی محسود کو اس کا کمانڈر بنوایا، اور اب CNN پہ، یعنی ٹاپ انٹرنیشنل جو خبروں کے چینل ہے، اس کے اوپر اس کو ایئر ٹائم لے کے دیا، وہاں اس کا انٹرویو کروایا. کتنا اہم ہے وہ بندہ. جب تک اس میں انٹرنیشنل سازش شامل نہیں، جب تک اس میں امریکہ CIA وغیرہ شامل نہیں، اس شخص کو تو کسی نے وہاں پہ منہ نہیں لگانا تھا. وہ CNN پہ انٹرویو دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان ہمارا ہدف ہے، پاکستان کی آرمی ہمارا ہدف ہے، ہماری تو جنگ ادھر ہے. اب یہ مزید جو ڈرامہ بلڈ کر رہا ہے امریکہ، اور اس رپورٹ کے ذریعے انہوں نے پہلے سے انڈیکیشن اس کی دے دی ہے، وہ یہ ہے کہ اب وہ پاکستان کے اندر وہ کاروائیاں کریں گے. نیچرلی ان کو، ہم نے پاکستان کی سرحدیں ہیں، فینسنگ کی ہے، بارڈر پر ٹرپس لگائیں، سب کچھ ہے، لیکن وہ کیسے کریں گے؟ ان کے سلیپر سیلز اندر جو ہیں ان کو دوبارہ تیار کیا جائے گا، ان کو ویپنز نئے دیے جائیں گے، کوئی کمیونیکیشن اکوپمنٹ دیا جائے گا. طالبان کی بھرپور مدد کی جائے گی کہ یہ وہاں سے کاروائیاں کر سکیں. اب اس چیز کو آپ سامنے رکھیے کہ افغان طالبان نے جب امریکہ کے ساتھ معاہدہ کیا، وہ یا اس سے الگ بھی انہوں نے پوری دنیا سے وعدہ کیا کہ اب ہماری سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. طالبان پہلے ایران گئے ہیں، پھر وہ رشیا گئے ہیں، اب چائنا گئے ہوئے ہیں. پاکستان کے ساتھ ان کا پہلے رابطہ ہے. وہ تمام یہ خطے کے چاروں ملکوں کو یقین دہانیاں کراتے پھر رہے ہیں کہ ہم کسی کے خلاف یہاں سے دہشت گردی نہیں ہونے دیں گے. جب طالبان کا یہ معاہدہ موجود ہے اور وہ نہیں ہونے دیں گے، وہ ذمہ داری یہ لیتے ہیں کہ ہم نہیں کریں گے، تو پھر اگر افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشرف غنی والی سائڈ کروا رہی ہے. اور اشرف غنی کا جو اس کا گاڈ فادر ہے وہ امریکہ ہے. سو ٹی ٹی پی کا یہ کہنا، اب امریکہ اگر یہ بات کرتا ہے، جو رپورٹ ہے انہوں نے کہی ہے کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ اس کی کوارڈینیشن ہے، ان کے احکامات پہ عمل کرتی ہے. جہاں تک ہماری اطلاع ہے، افغان طالبان ان کو قطعاً منہ نہیں لگا رہے. افغان طالبان نے ان کو واضح کہا ہے کہ بھی دیکھو، یا تو آپ بات چیت کر کے پاکستان کے ساتھ اپنے معاملات سیدھے کر لو، اگر آپ نہیں کریں گے تو کم از کم یہ ذہن میں رکھیے کہ ہم آپ کو افغان سرزمین سے یہ کام نہیں کرنے دیں گے پاکستان کے خلاف، کیونکہ ہم نے سارے ملکوں کو یہ انڈرٹیکنگ دی ہے. انہوں نے ان کو منع کر دیا ہے اور وہ مجبور ان کو کر رہے ہیں کہ آپ پاکستان سے بات کریں، لیکن وہ بات نہیں مانیں گے. اس کی وجہ یہ کہ پاکستان سے بات چیت کس بنیاد پہ کریں؟
اور پھر وہ بات چیت کریں تو پھر وہ مارے جائیں گے اس لحاظ سے کہ افغانستان میں ان کے پاس سینکچریز ہیں اور پروٹیکشن ہے ان کو اشرف غنی کی NDS کی پروٹیکشن ہے اس کو امریکہ کی پروٹیکشن ہے اس کو بھارت کی، تو پھر ان کا کیا رہے گا؟ ان کے لیے تو ٹھکانہ مارا جائے گا۔ سو لازمی بات ہے کہ وہ یہ کام نہیں کریں گے۔ پہلے بھی امریکہ نے بھارت کے ساتھ مل کے بھارت اور اس کو NDS کو کھلی چھٹی دی ہوئی تھی، وہ پاکستان کے خلاف وہاں سے حملے کرتے رہے، جو ان کا جی چاہتا تھا کرتے رہے، اور اب بھی وہ لازماً کریں گے، کیونکہ افغانستان میں اگر امن نہیں آیا، کسی کی حکومت جس کی رٹ ہو پورے افغانستان پہ وہ اگر نہیں بنتی تو لازماً مختلف جگہوں سے ٹیررزم چلتا رہے گا۔ اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اس لیے کہ آج بھارت ایک تو اسٹریٹجک الائی ہے امریکہ کا، دوسری طرف بھارت اور امریکہ کے NDS کے ان کے سارے مقاصد یہاں خطے کے لیے ایک ہیں۔ بھارت بھی سی پیک کے خلاف ہے، امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ سی پیک بنے یا اس کو آگے سینٹرل ایشیا تک ایکسٹینڈ کیا جائے، وہ قطعاً نہیں چاہتا۔ دوسری طرف یہ ہے کہ NDS جہاں تک ان کا تعلق ہے اشرف غنی گورنمنٹ کا، وہ ویسے نہیں چاہتے کہ طالبان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں، وہ اپنی حکومت جاری رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ وہاں سے وہ دہشت گردی وغیرہ کروائیں گے دائیں بائیں ملکوں کے خلاف۔ اب افغان طالبان نے جب یہ گارنٹی دے دی کہ ہم یہاں پہ ٹیررزم نہیں ہونے دیں گے، تو ایک دم سے زمین میں سے اتنے سارے دہشت گرد گروپ جو اگائے، جو آج کی رپورٹ بتا رہی ہے، تو وہ بڑا حیران کن ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان، رشیا بھی، چائنا، ایران، ان سب ملکوں کو دہشت گردی کا خطرہ ہے۔ بھارت اس سارے کھیل میں ایک پلیئر کے طور پہ شامل ہے، ایک اسپوائلر کے طور پہ، اور امریکہ اس کا کیپٹن ہے اس ٹیم کا۔ اس میں کھلاڑی شامل ہیں NDS کے بھی اور باقی جو ڈسیڈنٹ گروپس مختلف جگہوں سے آئے ہوئے ہیں۔ ان حالات میں اشد ضروری ہے کہ یہ چاروں ملک مل کے بیٹھ کے ایک اسٹریٹجی ورک آؤٹ کریں۔ یہاں پہ جب تک ایک اسٹرانگ آپ کی الائنس نہیں بنے گی، یعنی رشیا، ایران، چائنا، پاکستان، یہ الائنس نہیں بنے گی، آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ ان دہشت گروپوں کو روکیں۔ رشیا کو بھی خطرہ موجود ہے کہ جو چیچنیا سے اور داغستان سے لوگ گئے تھے وہ امریکہ کی سرپرستی میں دوبارہ رشیا میں جا کے کام یہ کریں۔ اسی طرح ایران کو خطرہ ہے کہ وہ امریکہ کی سرپرستی میں بلوچ آ کے وہاں پہ یہ کام کریں۔ چائنا کا بھی انہوں نے کہہ دیا کہ جناب، حالانکہ وہاں نہیں تھے، اور ان کو کہا کہ جی وہاں پہ وہ ایسٹ ترکستان والے لوگ موجود ہیں، پاکستان کو TTP کی تھریٹ دے دی۔ یعنی انہوں نے چاروں طرف خود نکل گئے، چاروں طرف تباہی پھیلانے کا انتظام کر گئے پیچھے۔ ان کو دینے کا بھی جو ویپنز دینے ہوں گے، جو کچھ، یہ سب ان کی سٹوریج بنا کے وہاں سے نکلے ہوں گے۔ تو ان حالات میں بہت ضروری ہے کہ ایک حکمت عملی مل کے چاروں ملک بنائیں اور اس خطرے سے نمٹنے کے لیے اپنا اثر رسوخ بھی طالبان کو مدد دے کے طالبان سے ختم ان کو کروائیں۔ یعنی جو بھی ضرورت ہو وہ ایک اسٹریٹجی کے تحت چاروں ملک مل کے کریں، تو پھر باہر سے کوئی بھی انگلی نہیں اٹھا سکے گا اور نہ ہی کسی کو کچھ کہہ سکے گا۔ اگر کسی نے اکیلے کسی ملک نے یہ کام کرنے کی کوشش کی تو اس کے لیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں سیاسی طور پہ بہت سارے مسائل بنیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔